دیکھ لے بھائی اس میں تیری محبت میں آیا ہوں۔ بہت لمبا سفر طے کر کے بخار کے عالم میں یہاں پہنچا ہوں کہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔ طے کر لیا تھا، بتایا تھا میں نے 3 بجے سے پہلے میں نہیں پہنچ پاؤں گا، طبیعت خراب، پھر بھی آیا ہوں اور آواز دیکھ لے بھائی اس میں تیری محبت میں آیا ہوں۔ بہت لمبا سفر طے کر کے بخار کے عالم میں یہاں پہنچا ہوں کہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔ طے کر لیا تھا، بتایا تھا میں نے 3 بجے سے پہلے میں نہیں پہنچ پاؤں گا، طبیعت خراب، پھر بھی آیا ہوں اور آواز تھکی ہوئی ہے، ساتھ نہیں دے رہی، مگر پھر بھی نوجوانوں اور بزرگوں اس بستی کے کئی مدرسوں میں آ چکا ہوں، بڑے میں بھی، سنور صاحب کے میں بھی، اب اس میں بھی، اور آگے آنے والے یوسف صاحب اور فرحت عمر کے مدرسے میں بھی 5 اپریل کو مجھے حاضر ہونا ہے۔ یہ بستی پٹھلوکر ہو، ہررا ہو، کھوائی ہو، پانچلی ہو، بہت ہی عظیم قوم کی یہ بستیاں ہیں، لیکن جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا اتنی ہی ہم آج نہ شکریہ کر رہے ہیں۔ ان الانسان لکفور، انسان بہت زیادہ اللہ کا ناشکرا ہے۔ اللہ نے ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے باپ اور دادا کو، ہمارے پرانے پرکھوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس وقت انہوں نے نہ جانے کیسی کشمکش کی زندگی گزاری ہوگی، کتنی بڑی انہیں قربانیاں دینی پڑی ہوں گی، کتنی بڑی انہیں جد و جہد کرنی پڑی ہوگی۔ آج ان سے وراثت میں ہمیں ایمان مل گیا، اسلام مل گیا، کلمہ طیبہ مل گیا، تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کہ اللہ نے، ارے 1400 سال پہلے پوچھو صحابہ کرام سے، جب انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا دیا گیا، ان کے خون سے، ان کی چربی سے، ان کے لہو کے قطروں سے انگارے بجھے۔ ایسی قربانی حضرت خباب نے دی۔ حضرت سمیہ نے جب کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ابو جہل نے ایک ٹانگ اونٹ کے پیر میں باندھی اور دوسری ٹانگ دوسری سام دوسرے اونٹ کے پیر میں باندھی، اور وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ آج سمیہ سے مجھے یہ کہنا ہے زندگی پیاری ہے یا ایمان پیارا ہے، جان چاہیے یا ایمان چاہیے۔ 70 سال کی ضعیفہ نے، اس کمزور عورت نے زمین و آسمان کو گواہ بناتے ہوئے ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابو لہب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا، ایک جان نہیں 100 جانیں نہیں، اگر ایک جان کے بعد مجھے دوسری جان مل جاتی اور دوسرے کے بعد تیسری مل جاتی، تیسری کے بعد پھر زندگی ملتی، اور مجھ سے یہ کہا جاتا کہ ایمان پر جان قربان کرے گی نہیں، خدا کی قسم لاکھوں جانے میں ایمان پہ اسلام پہ قربان کر دوں گا۔ 2 ٹکڑے ہو گئے جسم کے، ایک ٹکڑا ادھر گیا، ایک فضا میں ادھر بکھیر دیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ خنجر مار کے خون کے فوارے جسم سے نکال دیے گئے، مگر ایمان کے لیے قربانی دی۔ ان کے شوہر یاسر نے قربانیاں دی، ان کے بیٹے عمار کو ستونوں سے باندھ کر زنجیروں میں جکڑ کر اور ان کو کوڑوں سے زخمی کر دیا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، مگر انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا، ایمان کے لیے قربانیاں دی انہوں نے۔ کسی کو سولی پر چڑھا دیا گیا، کسی کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، کسی حضرت خباب نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول
کیا ہم پر یہی آزمائش کا دور چلتا رہے گا؟ اسی امتحان سے ہم گزرتے رہیں گے؟ کب آئے گا امن کا دور؟ کب آئے گا سکون کا دور؟ کب ملے گی ہمیں راحت کے دن؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خباب اتنی ہی آزمائش پہ گھبرا گئے، اتنی ہی آزمائش پر تمہارے دل تھرا گئے، آنکھ میں آنسو آ گئے، ابھی سے آ گئے تمہاری آنکھ میں آنسو، ابھی چھڑی کہاں ہے داستان میں نے؟ آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں پر یہ حالات آئے کہ ایک شخص کو آدھے جسم کے ساتھ زمین میں گاڑ دیا گیا اور اس کے بعد اس پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، جدھر مڑا ادھر پتھر، جدھر دیکھا ادھر پتھر، جدھر کروٹ لی ادھر پتھر، خون کے چھینٹوں سے زمینوں کو سرخ کر دیا گیا، انسان مار دیا گیا، زمین میں کھڑا کیا گیا، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے گئے، لوہے کی کنگھیاں آئیں اور جسم سے کھال اور گوشت کو نوچ لیا گیا، ابلتے ہوئے کڑھاؤں میں زندہ انسان کو ڈال دیا گیا، اور اسی طرح چولہوں میں اور آگ کے تندوروں میں ان کی اولادوں کو، ان کے بچوں کو پھینک دیا گیا۔ ایمان کی یہ قربانیاں انہوں نے دی ہے۔ جب فرعون کے مقابلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے 70,000 جادوگر، تو فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا اور تمہارے پیر کاٹ دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور کھجور کے پیڑوں پر تمہاری لاشوں کو ٹانگ دوں گا اور زندہ انسانوں کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوک کر کے تمہیں مار ڈالوں گا۔ کیا ایمان تھا ان کا، کیا قربانی تھی ان کی۔ ان جادوگروں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تجھے جو کرنا ہے کر لے فرعون، تجھے جو کرنا ہے کر لے، جسم کے ٹکڑے کرتا ہے تو کر ڈال، خون کی بوند بوند نچوڑ لیتا ہے تو نچوڑ لے، ہمارے لہو کے قطروں سے اپنی پیاس بجھاتا ہے تو بجھا لے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دے، ہم پر زہریلے سانپ اور ناگوں کو چھوڑ دے، مگر ہم ایمان نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں تو اس ایمان پر باقی رہیں گے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کر سکتا ہے دنیاوی زندگی میں کرے گا، آخرت میں تیرا کوئی داؤں چلنے والا نہیں۔ اے پانچلی میں رہنے والے اہل ایمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، مسلمانیت کا دم بھرنے والوں، اللہ اکبر کی صداؤں سے مانوس لوگوں، مجھے تو آپ کو اپنے اسلام اور دین کے لیے ابھی کوئی قربانی دینا ہی نہیں پڑی، کوئی حالات ابھی ہم پر نہیں آئے۔ حالانکہ قرآن کریم نے جب حضرت خباب نے شکایت کی کہ ہمیں آگ پر زندہ لٹایا جا رہا ہے اور ہمارے لہو کے قطروں سے آگ کے انگارے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، جسم جل چکے ہیں، گھاؤ جسم میں ہو گئے، تو سنو میرے نوجوانوں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اس ہاتھ میں وسکی بھی ہے، شراب کی بوتل بھی ہے، برانڈی بھی ہے، جھوم رہا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے اور اس آرزو میں جیتا ہے کہ تجھے جنت کی شراب بھی مل جائے گی اور جنت کی حور اور نعمتیں مل جائیں گی۔ نہیں، دنیا میں شراب پینے والے تیرے ہونٹوں پر مہر لگا دی جائے گی، تجھے جنت کی شراب نہیں دی جائے گی۔ وہ ان پاکیزہ لبوں، ان پاکیزہ گلوں، ان پاکیزہ زبانوں کو دی جائے گی جنہوں نے اللہ کے لیے دنیا میں اپنے ہونٹوں کو نشے سے بدبودار اور گندا نہیں۔
ہو گیا مسلم نوجوان. میں رات اڑیسہ میں تھا, گوپال پور گاؤں. وہاں لوگوں نے کھانے پر بتایا مفتی صاحب رات کو نشے پہ بات کر دینا. حال یہ ہے کہ نوجوان رمضان میں شراب پی رہے ہیں, یعنی رات کو رمضان کی راتوں تک میں شرابیں پی ہیں. گناہ چھوڑنے کی توفیق رمضان میں بھی نہیں ہوئی. حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں, آج ہماری بستیوں کا بھی یہی حال ہے, اور سمجھ کیا رہے ہیں کہ ہم جنت میں یوں ہی چلے جائیں گے. رات دن موبائل پر نگاہوں میں گندی فلمیں ہیں, ننگی تصویریں ہیں, زنا کے مناظر ہیں, جانوروں سے بھی زنا کے مناظر آج کا نوجوان دیکھ رہا ہے, اور سمجھتا کیا ہے ہم یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے. بے حیائی پھیلا رہا ہے, اور بے حیائی پھیلانے والوں سے محبت کرتا ہے. مجھے بتاؤ نوجوانوں, جب آج کا نوجوان سیلون میں ہیئر کٹنگ میں پہنچتا ہے تو وہاں سے بال کس کے جیسے کٹا کر آتا ہے؟ کیا کہتا ہے اس بال کاٹنے والے سے؟ اچھا یہ جو تصویر لگائی ہے جس میں یہاں سے مشین چلی ہوئی ہے اور یہاں سے چلی ہوئی ہے, اوپر شیطان کا کھوپڑی رکھی ہوئی ہے, اس جیسے میرے بال بنا دے. دل میں محبت کس کی ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے والوں پر حالات آئے تھے. مستہم البأساء, انہیں فقر و فاقے نے گھیر لیا. مستہم البأساء والضراء, ان کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا, انہیں ستایا گیا, تکلیف دی گئی, جسمانی تکلیفیں دی گئی, بوندیں خون کی نچوڑ لی گئی, گردنیں الگ کر دی گئی, ہاتھ کاٹ دیے گئے, پیر کاٹ کر کھجوروں کے تنوں کے ساتھ انہیں گلمیخوں سے ٹھوک دیا گیا. مستہم البأساء والضراء وزلزلوا, ہلا دیے گئے, جھنجھوڑ دیے گئے. جس طرح زلزلے سے زمین ہل جاتی ہے اس طرح انسانوں کے دل ہلا دیے گئے اور ان کے جگر ہلا دیے گئے. یہاں تک کہ نبی اور نبی کے ساتھ جو صحابہ اور ایمان والے تھے وہ پکار اٹھے, اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تب اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد قریب ہے. وزلزلوا, ہلا دیے گئے, جھنجھوڑ دیے گئے. جس طرح زلزلے سے زمین ہل جاتی ہے اس طرح انسانوں کے دل ہلا دیے گئے اور ان کے جگر ہلا دیے گئے. یہاں تک کہ نبی اور نبی کے ساتھ جو صحابہ اور ایمان والے تھے وہ پکار اٹھے, اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تب اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد قریب ہے.